کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا، میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا۔ وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی، غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آجو روٹی کھا لو۔ کہنے لگا نہیں، اللہ آپ کو جزا دے، میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے۔ اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے۔ فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو۔ کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے۔ میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے۔ کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں۔ مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے تو کہا صوم تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا، یہ تو تندرستی والا کام ہے۔ کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح، آزماؤں۔ اور فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا۔ تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہاڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ تو آپ فرماتے میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں۔ وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری، تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا رجل صالح۔ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں۔ تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں۔ اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا، ہمیں سنوارے گا۔ زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی، بڑے رنگ دیکھ لیے، بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں۔ کسی کو 30 سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے، کسی کو 40 سال بیت گئے خطاب سنتے، کسی کو 15 سال ہو گئے بات سنتے۔ تو بدلنا کب ہے؟ اب اس بات پہ عمل کب کرنا ہے؟ کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے؟ کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ذرا پوسٹر شائع ہو جائیں، مولانا کی فوٹو آ جائے؟ کیا اس لیے یہ سارے کام کیے جاتے؟ تبدیلی کب آئے؟ کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے؟ کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دوڑ سے باہر، اب مسجد میں کب آئیں؟ کس وقت وہ وقت آئے گا جب جمعے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کرنی، آج مسجد میں جھاڑو؟ وہ وقت کب آئے گا
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت، کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی؟ کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن اندازی کرو؟ کب قرآن اندازی ہوگی؟ وہ میں کہتا ہوں بس کرو یار، ٹکٹ دینا ہے تو اپنے امام مسجد کو دے دو چپ کر کے، کسی غریب کو دے دو، عمرہ کار آئے۔ اب عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو بٹھاؤ گے؟ محفل میں جس نے آنا وہ خدا کے لیے آئے یا محمد مصطفیٰ کے لیے آئے، خبردار کسی اور لالچ کے لیے کوئی نہ آئے۔ حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ آپ کی ایک لونڈی کلمہ پڑھ گئی تو ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ مجھے الٹا لٹکا کے جناب عمر مارتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تو پانی منگواتے تھے، اور جناب عمر وہ شخص تھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ بات کرے، لیکن بس پھر بدل گئے عمر، پھر اللہ کا خوف آ گیا، پھر جو شخص کبھی نہیں رویا تھا وہ بات بات پہ رونے لگا، جو کسی کے آگے نہیں جھکا تھا وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے معافیاں مانگنے لگا، بدل گئے نا، اللہ کا خوف آ گیا نا۔ اب وہ اکڑی ہوئی گردن نہیں رہی، اب مسجد میں بھی آ کے یہ نکاح کے پیچھے ہٹو، تمہیں پتہ نہیں میں چودھری ہوں، یہ میری جگہ ہے، اب وہ بات بدل گئی، اب وہ رویہ نہ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت تو ایک قبیلے کے سربراہ تھے، نہ صرف ایک قبیلے کے، اور جب فاروق اعظم بدل گئے تو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، 24 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران، اور جب کیسر و کسرا جیسے بادشاہ عمر کو بلائیں تو عمر کہیں جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں۔ اور ایک دن رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے نا تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق، مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے، ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دو گلیاں بعد میں گھوم لیں گے۔ حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پہ، ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں، بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی، تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو، تو پوچھا اماں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو اندر تو آنے دو، بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے، چل اماں بتا دے تیری مہربانی۔ اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا لوارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر۔ میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، کہ لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں، تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟
کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا, مجھے ہی اٹھانے دے, یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی. اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے. پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا, پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا. معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے, اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے, چل چل جانے دے, کوئی عرض نہیں, بیچارے کو پتہ نہیں چلا. تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا. بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں, میرے زخم بڑے سخت ہیں, کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں. میں تو پکا ہوا پھال ہوں, کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی. میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. جب میں قبر میں جاؤں گی نا, نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ, بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا. تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے. کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے, یہ شکایت نہ لگانا, وہ کمزور ہے, مقابلہ نہیں کر سکے گا, یہ شکایت نہ لگانا, چل معاف کر دے. تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے, جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا, تو پیارا لگا ہے, جا معاف کیا, تیری خاطر معاف کیا, تیری خاطر عمر کو معاف کیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو, کون اتنے جتن کرتا ہے, اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے, اس کا اللہ راضی. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں, آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی, پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو, میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا, یہاں بیٹھے ہو, وہ کچھ لوگ ملنے آئے, نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے, آپ عمر تھے. تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا, لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا, یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو, عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو, مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا, اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو, تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی, میں اسے بھی راضی کر کے آیا. حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا, پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے. پھر میرے بھائی وہ پھر احساس کرتا ہے کہ جانور کی وجہ سے ہی نہ قیامت میں پوچھ لیا جائے. لیکن جب اللہ سے نہیں, ہمارے اب نہ تو مراقبے رہے, نہ ہم تنہا مصلی پہ بیٹھتے ہیں, نہ رات کو رب کریم کو مناتے ہیں, نمازیں ہیں تو وہ بھی ساری دکھاوے کی, اللہ ماشاءاللہ ہمارے سارے معاملات میں دکھاوا اس تیزی سے آیا کہ روح کا وہ اجر اور دل کی وہ کیفیات ختم ہوتی جا رہی ہیں. رات مصلی پہ بیٹھے اپنی اصلاح کے لیے اپنے مالک کے حضور دعا کریں